یہ عمار خان یاسر صاحب نے ٹویٹ کیا ہے, کہتے ہیں کہ 2007 میں مذاکرات کامیابی کے قریب تھے کہ ریاست نے لال مسجد میں طاقت کے استعمال سے منہ کالا کیا. اب 18 سال بعد اس داغ کو صاف کرنے کے لیے کچھ ٹٹوؤں کو لانچ کر کے ہر چیز سے انکاری ہو گئے. آپ کو پتا ہوگا یہ ٹٹو کس کو کہہ رہا ہے یہ آدمی. گزشتہ رات گرین پارٹی کے سربراہ نے بار بار اعلان کیا کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار, لیکن مرید کے میں ایک بار پھر طاقت اور جبر کا استعمال کر کے لاشیں گرائی گئیں. فوٹیجز بھری پڑی ہیں سوشل میڈیا پہ, لیکن چند سال بعد پھر سفید پگڑیوں اور رومالوں والے کہہ رہے ہوں گے کہ اگر کوئی مرا تھا تو اس کے ورثہ سامنے آئے. جی جناب, چند سال بعد نہیں, ابھی ہم کہہ رہے ہیں. اگر ہم آج سعد رضوی صاحب کو کہہ دیں یا حکومت کہہ دے کہ جو مرے ہیں ان کے نام پیش کریں, وہ فوراً نام پیش کر دیں گے. ان کا کہیں جنازہ ہوگا تو سعد رضوی صاحب خود جائیں گے ان کا جنازہ پڑھنے کے لیے. ہوائی قتل کے دعووں کو کوئی بھی نہیں مانتا. ٹی ایل پی کے جلسے میں اگر حکومت نے لوگوں کو مارا ہے, غلط مارا ہے, ہم اس کی مذمت کرتے ہیں, لیکن اگر سعد رضوی صاحب سے یہ سوال میں کروں یا آپ کریں کہ ان کے نام پیش کرو تو وہ فوراً پیش کر دیں گے. یہی فرق ہے ٹی ایل پی کے جلسے کے واقعے میں جو ظلم ہوا اور جامع حفصہ کے واقعے میں, کہ 18 سال سے جامع حفصہ میں مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ آپ ان بچیوں کے نام, ان کے وارثوں کے نام پیش کریں, آپ نام پیش نہیں کر رہے ہیں. عمار یاسر صاحب, قتل کا مبہم دعویٰ کبھی بھی قبول نہیں کیا جاتا. باقی جو آپ نے فرمایا ہے کہ ریاست نے لال مسجد میں طاقت کا استعمال سے منہ کالا کیا, اب 18 سال بعد اس داغ کو صاف کرنے کے لیے کچھ ٹٹوؤں کو لانچ کر کے ہر چیز سے انکاری ہو گئے. پہلا تو آپ نے جو الزام لگایا کہ ہر چیز سے انکاری ہو گئے, اس الزام کی کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ مفتی عبدالرحیم صاحب کے بیانات موجود ہیں. میں ہمیشہ یہ بات کہتا رہتا ہوں کہ 3 جرائم ایسے تھے جو مشرف نے کیے. تیسرے کی جو انہوں نے آپریشن کیا لال مسجد کا, اور آپ لوگ اس بات کے گواہ ہیں کہ کور کمانڈر کراچی جنرل ہمایوں ان سب کے سامنے میں نے بات کی کہ یہ ظلم تھا. میرے لیے اس کو قبول کرنے کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے کسی بھی صورت میں. کیا ہر چیز سے وہ انکاری ہو گئے ہیں؟ ابھی میں نے ان کی جو کلپ چلایا ہے اس میں تو وہ ہر چیز سے انکاری نہیں ہے. ان کا دعویٰ صرف اتنا ہے کہ بچیاں شہید نہیں ہوئی, نہ بچیاں اغوا ہوئی ہیں. جو شہادتیں ہوئی ہیں ان کو انہوں نے تسلیم بھی کیا ہے, فوج کی غلطی بھی قرار کیا ہے, فوج کی غلطی بھی قرار دی ہے. میں نے بھی یہ کام کیا ہے, ان کی تقلید میں نہیں. میں تو یہ کام 7 سال پہلے کر چکا تھا, مفتی عبدالرحیم صاحب سے پوچھے بغیر, ان سے جانے بغیر. میں خود 7 سال پہلے میرا بیان موجود ہے جس میں نے کہا تھا کہ جتنا ظلم ہوا ہے اس کو ہم مانتے ہیں کہ وہ ظلم ہے, لیکن بچیاں شہید نہیں ہوئی. یہ 7 سال پہلے میں نے بیان دیا تھا. آپ کہہ رہے ہو کہ ہر چیز سے انکاری ہو گئے, تو آپ نے ہماری طرف یہ بات منسوخ کیوں کی جو ہم کہتے ہی نہیں ہیں؟ یہ آپ کی تحقیق ہے, جو اٹھاؤ الٹرم شٹرم الزام لگا دو. اور آپ کو شرم نہیں آئی بڑے علماء کو ٹٹو کہتے ہوئے؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تحقیق کی دنیا میں تم فارغ آدمی ہو. ہوتا ہی ہے, میں پبلک کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں. دیکھیں, دنیا میں کچھ لوگ ریاستی پٹھو ہوتے ہیں, ٹٹو ہوتے ہیں, کچھ لوگ عوامی ٹٹو ہوتے ہیں. ان کو پتا ہوتا ہے کہ جہاں عوام جا رہی ہے نا, وہ بیان کرو جس میں شاباش ملے گی. وہ حق کا ساتھ نہیں دیتے. یہ والے صحافی اس قسم کے ٹٹوؤں میں شامل ہے, بلکہ ٹٹو کا لفظ میں احتراماً کہہ رہا ہوں, یہ واو کے بجائے آپ یہ لگا دیں. ایک حکیم صاحب تھے, ان کے یہاں سائن بورڈ پہ لکھا ہوا تھا بہت بڑا کہ قبلہ بڑے حکیم صاحب. ہمارے کو استاذ نے کہا یہ اتنا فراڈی حکیم ہے, یہ بڑے نہیں ہے, یہاں ڑے اور یا کے درمیان واو چھپی ہوئی ہے. تو یہ آپ نے جو ٹٹو جیسا لفظ استعمال کیا نا, تو آپ نے اپنی اوقات اصل میں دنیا کو بتائی ہے کہ تم کیا ہو. سعد رضوی صاحب سے اگر کوئی پوچھے گا نا کہ ٹی ایل پی میں کون کون سے لوگ لاپتہ ہیں اور کون کون سے لوگوں کو حکومت نے قتل کیا ہے, میں سمجھتا ہوں سعد رضوی فوراً ان لوگوں کے نام پیش کر دیں گے. فوراً لوگوں کا نام پیش کر دیں گے. 18 نہیں 36 سال کے بعد بھی پوچھا جائے, 36 سال کے بعد بھی سعد رضوی نے ان کا نام پیش کرنا ہے. اس لیے آپ حق کا ساتھ دو. آپ یہ مت دیکھو کہ عوام کس چیز پہ آپ کو ابھی عوام بہت آپ کو فیور کر رہی ہے اور ہمیں گالیاں پڑ رہی ہیں, لیکن ہمارا ضمیر مطمئن ہے کہ ہم نے عوام کو نہیں دیکھا, ہم نے حق کو دیکھا ہے. تو میں پھر اپنی بات کو ریپیٹ کر رہا ہوں, اور لوگ ہمیں کہہ رہے ہیں کیوں جامعہ حفصہ کا ٹاپک بار بار اٹھا رہے ہیں؟ ہم تو ختم کر چکے تھے. یہی لوگ ہیں جو بار بار ٹویٹ کر کے اور بیانات داغ کے اٹھا رہے ہیں. تو اس لیے جامعہ حفصہ میں ظلم زیادتی ہوئی ہے. مولانا عبدالعزیز صاحب کی بھی غلطی ہے, فوج کی بھی غلطی ہے, لیکن جس کی جتنی غلطی ہے. فلسطین کے بارے میں ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں. دیکھو, ہمارے فلسطینی بھائیوں پہ جو ظلم ہو رہا ہے اس میں تو دو رائے نہیں ہے, ساری دنیا دیکھ رہی ہے, ویڈیوز دیکھ رہی ہے, اور الحمدللہ مسلمانوں کے دل فلسطینیوں کے ساتھ دھڑک رہے ہیں. صرف مسلمان نہیں, بہت سے غیر مسلم بھی ان کے, یورپ بھی ان کی اس مسئلے پہ فلسطینیوں کے ساتھ ہے, یورپ کے بہت سے کنٹریز. تو یہ مسئلہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس میں صرف مسلمان ہی یہ سمجھتے ہوں کہ فلسطینیوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. چند کنٹریز کی دہشت گردی ہے جو ساری دنیا جانتی ہے. اب دیکھو, اس میں مسئلہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے موقع پہ لوگ ہمارے جذبات سے غلط فائدہ اٹھا لیتے ہیں. ابھی میں دیکھ رہا ہوں بہت سے لوگ چندے کی اپیلیں کر رہے ہیں. پتہ نہیں ہے بھائی یہ چندہ وہاں پہنچائیں گے کہ نہیں پہنچائیں گے, کون لوگ ہیں یہ,
لوگ جوش میں آ جاتے ہیں کہ یار فلسطینی بھائیوں کا ہم سے خون دیکھا نہیں جا رہا, ان کے یہ حالات ہم سے بہت, یہ تو ہر مسلمان کا دل دھڑکتا ہے بھائی, اور کسی بھی مظلوم کو دیکھ کر انسان کو ترس آتا ہے, اس کے اوپر دل چاہتا ہے مدد کرنے کا. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کے ایسے جذبات پیدا ہوں گے تو اس جذبات کو 2 نمبر لوگ کیش کراتے ہیں. تو جب تک کوئی آتھینٹک ادارہ نہ ہو, آپ کو 100% یقین نہ ہو کہ یہ رقم ہماری فلسطینیوں کی مدد ہی کے لیے پہنچے گی, اس وقت تک آپ کسی کے ساتھ تعاون کی کوشش نہ کریں. جب رونگیان میں میانمار میں یہ سلسلہ شروع ہوا تھا, وہاں ظلم ہونا شروع ہوا, تو کچھ فراڈی لوگوں نے بھی ان کے نام پہ چندے کرنا شروع کر دیے تھے. تو میں نہیں کہہ رہا کہ سارے فراڈی ہیں, لیکن فلسطینیوں کے پر جو ظلم ہو رہا ہے, ہم سب اس کے حق میں احتجاج کر رہے ہیں, یعنی اس ظلم کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں فلسطینیوں کے حق میں. تو لیکن اس میں جو مالی مدد کا جو عنصر ہے کہ ان کی مدد کیسے کی جائے, تو اس میں کہیں کوئی 2 نمبر لوگ آپ کو بے وقوف نہ بنا لیں. اس میں کسی پر جلدی بھروسہ نہ کریں جب تک کوئی ریلائبل ادارہ نہ ہو, پراپر آپ کو 100% اس کے بارے میں یقین نہ ہو. دوسری بات یہ کہ اس وقت ہماری حکومت کی, دیکھو ہم جو چھوٹا موٹا احتجاج کر رہے ہیں, ادھر یوٹیوب پہ کر دیا, ادھر فیس بک پہ کر دیا, اس سے ہونے والا کچھ بھی نہیں ہے. یہ بھرپور طریقے سے, جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے جو ریلیاں نکلی تھی بہت بڑے پیمانے پر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے جیسے گستاخانہ خاکے بنائے جاتے ہیں, تو پوری ایک بھرپور طریقے سے احتجاج ہوتا ہے. دنیا دیکھتی ہے, ریلیاں نکلتی ہیں, پرامن ریلیاں, تشدد کے قائل نہیں ہے کہ مار دھاڑ کی جائے اور توڑ پھوڑ کی جائے, ہم اس کے قائل نہیں ہیں, لیکن احتجاج بھرپور طریقے سے ہونا چاہیے. یہ جو عوامی چھوٹا موٹا احتجاج ہے نا, وہ یہ بھی بیچاروں کا, لوگوں کا اپنا غم ہے, وہ شیئر کر رہے ہیں, یہ بھی ضروری ہے, لیکن اس کو عالمی عدالت میں اس وقت صحیح معنوں میں اٹھایا جائے گا جب بھرپور طریقے سے ریاستی سطح پہ اس پہ آفیشلی جب تک احتجاج نہیں ہوگا, اس وقت تک یہ اس احتجاج کو ہم احتجاج نہیں کہیں گے. تو ہماری گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے, اور اسلامی کنٹریز, یا بلکہ اس میں تو اور بھی کنٹریز فلسطینیوں کے ساتھ ہیں, یہ انسانیت کا مسئلہ ہے, صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں دنیا میں چاہے غیر مسلم پہ بھی ظلم ہو تو آواز تو سبھی اٹھائیں گے نا اس کے خلاف. یہ تو نہیں کوئی کہیں گے کہ یہ چونکہ غیر مسلم ہے لہذا اس پہ ظلم ہونے دو, یہ تو کوئی بھی دنیا میں اس کا قائل نہیں ہے. تو ان سے ہمارے 2 رشتے ہیں, ایک اسلام کا رشتہ ہے اور دوسرا انسانیت کا رشتہ ہے. تو ہمارا ڈبل حق ہے, لیکن بہرحال انسانیت کے ناطے پوری دنیا کی یہ ذمہ داری ہے. تو اس پہ بھرپور طریقے سے احتجاج ریکارڈ کروانے کی ضرورت ہے, اور بھرپور طریقے سے ملک میں ریلیاں ہوں, پرامن ریلیاں نکلیں, پرامن, یعنی عوام جب تک سڑکوں پہ نہیں آئے گی, دنیا کو احتجاج ریکارڈ نہیں کروائے گی. اسرائیل بھی دیکھے گا بھائی اس مسئلے پہ ساری دنیا جو ہے میرے اگینسٹ ہے, اس وقت تک اسرائیل کی صحت پہ کوئی خاص اثر پڑنے والا نہیں ہے. وہ تو ویسے بھی اثر نہیں پڑ رہا اس کی صحت پہ, لیکن جو تھوڑا بہت اثر پڑ سکتا ہے, ہوتا یہ کہ ہم یہ چھوٹے موٹے احتجاج کر کے نا اپنی صلاحیتوں کو ضائع کر دیتے ہیں. جو دیکھو آپ کی گاڑی میں پیٹرول ہے نا,